بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے پولیٹیکل بیورو کے نگران اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سربراہی اجلاس میں خلیجی مفاہمت کے نتیجے میں قطر اور سعودی عرب کے درمیان سرحد پر آمد و رفت کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 123 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,42,695 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان کے جنوب مغربی صوبے نیمروز میں افغان فورسز کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے میں کم از کم 14 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل تانی سے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے پولیٹیکل بیورو کے نگران اسماعیل ہانیہ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں انہوں نے صاحب اسم امیر کو خلیجی مفاہمت اور خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے 41ویں سربراہی اجلاس کے مثبت نتائج برآمد ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ بات چیت کے دوران اسماعیل ہانیہ نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل تانی کو فلسطین کے تازہ ترین حالات، خاص طور پر فلسطینی قومی اتحاد کو مضبوط بنانے کے معاملے میں کی جانے والی کوششوں کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے الاولی سربراہی اجلاس میں خلیجی مفاہمت کے نتیجے میں قطر اور سعودی عرب کے درمیان 3 سال سے زیادہ عرصے کے بعد سرحد پر آمد و رفت کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ خلیجی مفاہمت نے بہت سے افراد کے لیے، خاص طور پر مکسڈ فیملیز کے لیے، پہلے کی طرح معمول کی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا ہے جو قطر کے محاصرے کے دوران ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے، اور ان تاجروں کے لیے بھی جن کے کاروبار بلاکیڈ کے عرصے کے دوران متاثر ہوئے تھے۔ واضح ہے کہ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممالک کے عوام آپس کی رشتہ داریوں اور انٹر میرجز کی وجہ سے تاریخی اعتبار سے متحد ہیں۔ حقیقت میں خلیجی مفاہمت صرف ایک سمجھوتا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زمینی حقیقت ہے، اور اس کے لیے GCC کے ملکوں کے سربراہان کا شکریہ جنہوں نے عوام کی امنگوں کو پورا کیا۔ نیز ان سرکاری اہلکاروں کا بھی شکریہ جنہوں نے ابو سمرہ اور سلوار سرحد پر آمد و رفت بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے ہیں۔ حکومت نے سرحد پر مسافروں کے کووڈ-19 ٹیسٹس اور کوارنٹین کے لیے بھی ضروری انتظامات کیے ہیں۔ دریں سعودی عرب کے لیے مسافر بردار طیاروں کی پروازیں شروع کرنے کے حوالے سے قطر ایئر ویز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اکبر الباکر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سربراہی اجلاس کے مثبت نتائج برآمد ہونے پر مسرت کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ پڑوسی ممالک میں قطر ایئر ویز کے سابق ملازمین کے ساتھ وہاں قطر ایئر ویز کے آپریشنز کے پھر سے شروع کیے جانے کے سلسلے میں رابطہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے یہ بیان ایسے وقت میں دیا ہے جب قومی ایئر لائن نے سعودی عرب کے لیے فلائٹس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریاض کے لیے کل پیر کے دن سے قطر ایئر ویز کی روزانہ فلائٹ شروع ہو جائے گی، جس کے بعد آئندہ جمعرات کے دن سے جدہ کے لیے روزانہ 4 فلائٹس ہوں گی، جبکہ دمام کے لیے ہفتہ 16 جنوری سے روزانہ 1 فلائٹ شروع کی جا رہی ہے۔ قطر چیریٹی دنیا کے مختلف ممالک کے لیے امداد فراہم کرنے کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ حال ہی میں قطر چیریٹی نے بوسنیا ہرزیگوینہ میں تعلیمی عمل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 200 یتیم بچوں کو مالی امداد فراہم کی ہے، جس کا مقصد ان کی نگہداشت کرنے والوں کو رواں تعلیمی سال کے دوران ان کے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے میں مدد دینا ہے۔ قطر چیریٹی نے اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کی شراکت داری سے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہروں میں کرونا وائرس متاثرہ اسکولوں کے اندر
واٹر سینیٹیشن اور ہائیجین کے پروجیکٹس کے لیے بھی مالی امداد فراہم کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 193 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس کے مزید 123 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,42,695 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ پولیس نے 113 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ اور وزارت صحت عوام کو مسلسل خبردار کر رہی ہیں کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر جیسے فیس ماسک کا استعمال اور سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کریں تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کی صورتحال کے تحت برطانیہ کے وزیر صحت میٹ ہینکاک نے کہا ہے کہ ملک کے اندر اب تک 2 ملین سے زیادہ افراد کو کورونا وائرس کی ویکسین کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ادھر بیلجیم میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 20,000 ہو گئی ہے۔ امریکہ میں وائرس کے 270,000 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 3,600 اموات ہوئی ہیں۔ پاکستان میں وائرس کے 2,900 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں اور مزید 46 افراد وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ کینیڈا کے صوبے کیبیک میں کل رات سے کورونا وائرس کی شدت میں اضافے کے پیش نظر کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سڑک کنارے دفن کیے گئے ایک بم کے پھٹنے سے کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے جو گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں وزارت داخلہ کی پبلک پروٹیکشن فورس کا ایک اہلکار شامل تھا۔ دوسری جانب ملک کے جنوب مغربی صوبے نیمروز میں افغان فورسز کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے میں کم از کم 14 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکیں۔ ادھر پڑوسی ملک پاکستان میں کل رات بجلی کے نیشنل پاور گرڈ میں بریک ڈاؤن کے بعد اب ملک کے تمام بڑے شہروں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے اور باقی مقامات پر بھی بجلی کی سپلائی کا سلسلہ مرحلہ وار جاری ہے۔ بھارت کی حکومت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر برڈ فلو تیزی سے پھیل رہا ہے، جہاں 7 ریاستوں کے اندر اس فلو کے کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں ٹیسٹ ریزلٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت نے کہا ہے کہ اس جگہ کا پتہ چل گیا ہے جہاں کل بوئنگ 737 مسافر بردار طیارہ دارالحکومت جکارتہ سے پرواز کرنے کے تھوڑی دیر بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔ بحری فوج کے غوطہ خوروں کو مذکورہ مقام پر روانہ کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ طیارے پر 62 مسافر سوار تھے جو جکارتہ سے پونتیانک جا رہا تھا، مگر پرواز کرنے کے 4 منٹ بعد ہی ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ملنے والی ایک رپورٹ کے مطابق سمندر میں گرنے والے طیارے کا بلیک باکس مل گیا ہے۔ سرچ پارٹیوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ وہ بلیک باکس کی مدد سے وہ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی جو طیارے کے اس حادثے کی وجوہات معلوم کرنے میں مدد دیں گی۔ رواں ماہ کی 6 تاریخ کو امریکی کانگریس کی بلڈنگ کیپٹل ہل پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے جو حملہ کیا تھا، کانگریس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبران نے صدر کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان کے مواخذے کے لیے کوششیں تیز تر کر دی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے ایوان نمائندگان کے اراکین نے کل پیر کے روز صدر کے خلاف الزامات کی فہرست ایوان میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیپٹل ہل بلڈنگ پر کیے گئے حملے کے سیناریو کو دہرائے جانے کے خوف کی وجہ سے جرمنی کی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اسپین کے کئی علاقوں میں شدید برفانی طوفان آنے کی اطلاع ملی ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے ملک کے نصف سے زیادہ علاقے میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ شدید برف باری کی وجہ سے زمینی اور ریل کے ذریعے سفر کرنے کی سہولتیں متاثر ہوئی ہیں، جبکہ مسافر بردار طیاروں کی پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ دارالحکومت میڈرڈ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔
طوفان کی وجہ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسپین میں گزشتہ 50 برسوں کے دوران اتنا شدید طوفان پہلے کبھی نہیں آیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم و امیر سے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے پولیٹیکل بیورو کے نگران اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سربراہی اجلاس میں خلیجی مفاہمت کے نتیجے میں قطر اور سعودی عرب کے درمیان سرحد پر آمد و رفت کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 123 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,42,695 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان کے جنوب مغربی صوبے نمروز میں افغان فورسز کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے میں کم از کم 14 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔